بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام پر جنت کی بشارت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی، یعنی ہم کو روک دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی اعرابی یعنی کوئی دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی ایام میں ایک بدوی یعنی ایک اعرابی، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا قاصد یا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی یعنی اس اعرابی، اس دیہاتی نے کہا تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ ان پر پہاڑوں میں اور کچھ بنا ہے، وہ کس نے بنایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی یعنی کہ اس اعرابی، اس دیہاتی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدوی یعنی اس اعرابی، اس دیہاتی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا یعنی اس اعرابی، اس دیہاتی نے کہا اور آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے یعنی کہ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اس اعرابی نے عرض کیا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ تو یہ سوال اور جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا یہاں سے، اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ تو تشریح کے اندر سوال آتا ہے کہ ممانعت کا جو ذکر آیا ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کے اس آیات کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ نئے نئے سوالات کرنا انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اس عادت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبع کا رجحان جس طرح شگاف پڑ جاتا ہے اسی طرح زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان میں باتوں کی کھود کرید زیادہ کرنا اور بار بار باتیں پوچھنا پیدا ہو جاتے ہیں، اور عمل اسی نسبت سے کم
اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور بالخصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غرض انہی وجوہ سے غیر ضروری سوالات کرنے کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو بھی ممانعت فرما دی گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت ہی کم سوال کرتے تھے اور اس کے آرزو مند رہا کرتے تھے کہ کوئی بدوی یعنی کوئی اعرابی، کوئی دیہاتی آئے اور وہ آپ سے کچھ پوچھے تو ہم کو بھی کچھ سننے کو مل جائے، کیونکہ یہ جو بیچارے بدوی ہوتے ہیں، یہ جو اعرابی ہوتے ہیں، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی وسعت تھی۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصریح بھی ہے، اس بارے میں مروی ہے کہ بدوی آپ کے یہاں سوالات میں بڑے جری تھے اور جو چاہتے تھے بے دھڑک پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اس حدیث کی روایت میں ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلایا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میرا نام کیا ہے؟ زمام بن ثعلبہ ہے، اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ ہو کر آیا ہوں۔ اور یہ بھی بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کر پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا، انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک، فقال سأل عما کیا ہے؟ عما بدا لک، یعنی میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مگر سوال میں میرا رویہ سخت ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خفا نہ ہوں، یعنی مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو جو تمہارے جی میں آئے۔ اس کے بعد وہ سوال اور وہ جواب ہوئے جو حدیث میں مذکور ہے۔ تو اسی سائل نے چلتے ہوئے آخر میں قسم کھا کر جو یہ کہا نا، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، کہ میں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، تو غالباً اس کا مطلب یہی تھا کہ میں آپ کی اس تعلیم اور ہدایت کا پورا اتباع کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جوں کا توں ہی اپنی قوم کو پہنچاؤں گا اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی۔ تو کہتے ہیں یہ اپنے پورے قبیلے کو صبح سے لے کر شام تک پورے قبیلے کو یہ مسلمان کر کے لے کر آیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔